جو کچھ تھا راہ حسین میں دے دیا. اب میں ذرا آپ کو اس اربعین کے وقت پہ لے کے جانا چاہتا ہوں, کیونکہ یہ ایام حقیقتاً اربعین کے ہیں, اور جو لوگ آج تک اربعین پہ نہیں جا چکے, پروردگار ان کو جلد سے جلد اربعین کی اس راہ پیمائی, اس نجف سے کربلا کی جو پیادہ روی ہے اس کو نصیب فرمائے. وہ کیا قیامت کی راہ ہوتی ہے, وہ کیا نعمتیں ہوتی ہیں, وہ کیا نورانیت ہوتی ہے. جو گئے ہیں وہ دیکھ کر آئے ہیں کہ نجف سے کربلا کے درمیان جو نعمتیں ہیں, جو نورانیت ہے, جو روحانیت ہے, جو معنویت ہے, میں نہیں سمجھتا دنیا کا کوئی بھی راستہ یہ ہمیں دے دے. یقیناً میں ایک جملہ آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ اربعین ہمیں وہ دے دیتا ہے, وہ نعمتیں دے دیتی ہے جو بڑی سے بڑی دانشگاہیں, یونیورسٹی ہمیں نہیں دے سکتی. وہ کون سی نعمت ہے؟ کہا وہ معنویت کی نعمت ہے. وہ کون سی نعمت ہے؟ وہ روحانی نعمت ہے. ہم کربلا کے میدان نجف سے کربلا کا سفر طے کرے انسان, یقیناً جو گئے ہیں وہ دیکھ رکھا ہے ان لوگوں نے کہ جب نجف سے کربلا انسان چلتا ہے, اب نہ کوئی رشتہ دیکھا جا رہا ہے, اب نہ کوئی دوستی دیکھی جا رہی ہے, اب نہ کوئی تعلقات دیکھے جا رہے ہیں. جیسے انسان نے نجف سے خروج کیا, نجف کے بارڈر سے باہر نکلا اور کربلا کے راستے پر چل پڑتا ہے, فقط ایک ہی رشتہ رہتا ہے لاکھوں اور کروڑوں لوگوں کا. وہ کون سا رشتہ ہے؟ وہ حسینیت کا رشتہ ہے. اب انسان یہ نہیں دیکھتا کہ میں اس کے خیمے میں جا کر کچھ تبرک لوں, یا اس خیمے میں جا کر کھاؤں, یا اس جگہ پہ آرام کروں. نہیں, اب ہم یہ کیا دیکھ رہے ہیں کہ ہر آدمی اپنے آپ کو حاضر کیے ہوئے ہے, ایسے حاضر کیے ہوئے ہے کہ آؤ ہماری طرف لے کر چلو, آؤ ہمارے یہاں آ جاؤ, آؤ ہمارے یہاں. یہ نعمتیں, یہ کیا ہے؟ یہ بتانا یہ چاہ رہا ہے کہ دیکھو ایثار حسین ابن علی کے در سے ایسا مل جاتا ہے کہ انسان اپنی بھی دولت ایسے دیتا ہے جیسے وہ اس کی تھی ہی نہیں. توجہ ہے جانے محترم, یہ ہمیں نجف سے کربلا کے راستے میں نظر آتا ہے کہ اپنی نعمتیں ایسے لٹا رہا ہے جیسے اس کی تھی ہی نہیں. یہ جس کی تھی اس کی راہ میں دے رہا ہے. یقیناً کیا نثار ہے. میں خود ایک واقعہ, بہرحال اب بات آ گئی ہے تو ایک واقعہ عرض کر دوں, اور واقعہ نہیں ہمارے اندر ایک جذبہ پیدا کرتا ہے. یہ راہ میں تھے ہم انشاءاللہ, تقریباً اللہ کا شکر ہے اسے ہر سال اربعین نصیب ہوئی, لیکن اس کرونا کے سبب سے بہرحال مشکلات نے گھیر لیا, اور اربعین پہ پروردگار نے اب کی توفیق نہیں دی کہ اب کی جانا ہو سکا. عجیب کیفیت تھی. ایک جگہ ہم رکے, اور رکنے کے بعد وہاں پر چائے کا سٹال تھا. کیا معمولی سٹال ہوتا ہے چائے کا, جو گئے وہ دیکھ کر چائے, کالی چائے پلائی جاتی ہے اور کتنی پلائی جاتی ہے. لیکن وہ چائے کے سٹال پہ اتفاقاً ہم چند دوستان تھے اور بیٹھے ہوئے تھے, اور گفتگو چلنے لگی کہ یہ انہوں نے جو چائے پلائی, آیا ان کا خرچہ کتنا ہوتا ہوگا. تو بہرحال اس سے سوال ہوا کہ بھائی یہ تمہارا جو چائے کا سٹال, ایک چھوٹا سٹال, جس طریقے سے ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کھوکا, چھوٹا سا کھوکا جو ایک انسان گلی کے کونے پہ کھول لیتا ہے, اتنا چھوٹا سٹال تھا. اس سے سوال ہوا کہ تم اربعین پہ کتنا خرچ کر دیتے ہو, آیا چائے کے اس خرچ پہ. تو اس کا یہ جملہ تھا کہ میرے پورے اربعین کے خرچے کے بارے میں مجھے اتنا تو نہیں معلوم, لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ میں چائے کے سٹال پہ اتنا خرچ کر دیتا ہوں, جب میں گھر جاتا ہوں میری جیب میں کچھ نہیں ہوتا. سوچنے کا مقام ہے یہ بہت ہمارے لیے تصور کا. اس نے کہا کہ ہماری جیب میں ہمارے جیب میں کچھ نہیں ہوتا, ہمیں معلوم ہی نہیں کہ ہمیں گھر جا کے کیا کھانا ہوگا, جبکہ ہمارے پاس کچھ نہیں, جو ہے دے دیا. تو وہاں سے ایک جملہ میرے ذہن میں آتا ہے, اور بہت اچھا ہمارے لیے پیغام ہے کہ دیکھو جب تم اپنے یقین کے ساتھ حسین ابن علی کی راہ پر دے دو گے تو ایسا اطمینان دل میں پیدا ہو جائے گا کہ جس کی راہ میں دیا ہے وہی آگے ہمیں عطا کرنے والا ہے. بے شک دیتا بھی ہے مولانا, دیتا یہ نعمتیں تھیں, یہ چیز ہے کہ جو راہ حسینی سے ہمیں نصیب ہو رہی ہے. یہ واقعی یہ ہمارے اندر کیفیت, یہ عجیب کیفیت نظر آتی ہے. اب نہ کوئی تکلیف دیکھی جا رہی. تسلیم کسے کہتے ہیں؟ یہ تو اظہار کا ایک نمونہ اربعین ہمیں دے رہا ہے. تسلیم کسے کہتے ہیں؟ کہ جو شہداء کے ذریعے اربعین پہ حاصل ہو, اربعین سے ہمیں حاصل ہو رہا ہے. وہ تسلیم کیا ہے کہ چاہے پیر میں آبلے پڑ رہے ہوں, چاہے دھوپ کی گرمی ہو, چاہے رات کی ٹھنڈک ہو. آج کا زمانہ تو گرمی کا ایک زمانہ, جب ہمیں یاد ہے جب شروع میں جایا کرتے تھے تو کڑاکے کی ٹھنڈ ہوا کرتی تھی, اور لیکن بچہ ہو, جوان ہو, بزرگ ہو, معذور ہو, سب کروڑوں کی تعداد میں اس راہ پر گامزن ہیں. اب نہ تو جس طریقے سے, بہرحال میں کہوں غلط نہ ہوگا, کہ جب ماں گھر میں بچے کو اتنی ٹھنڈ سے محفوظ کرنے کے لیے کمبلوں میں اور جیکٹ پہنا کر رکھتی ہے, لیکن جب راہ حسینی پر
निकल जाती है। अब उस माँ को फिक्र नहीं है कि मेरे बच्चे को ठंड लग रही है या मेरे बच्चे को गर्मी लग रही है या मेरे बच्चे को प्यास लग रही है, नहीं, उसे मालूम है मैं जिस राह पर निकल गई हूँ, अब मैं इसको ख्याल क्या रखूं, इसका ख्याल रखने खुद सैयदा आ गई है, इसका ख्याल वाह रखने वाह खुद हुसैन अली आ गए हैं, इसका ख्याल रखने अगर मेरा कमसीन बच्चा जा रहा है तो मुझे शक ना होगा कि मेरे बच्चे के इस्तकबाल में अली असगर जरूर आए होंगे, मेरे बच्चे के इस्तकबाल में सकीना जरूर आई होंगी। अगर बुजुर्ग जा रहा है तो जवानों को भी परेशानी नहीं होगी, इस वजह से परेशानी नहीं होगी कि जवान को मालूम है कि अगर मैं अपने बाप को, बुजुर्ग को लेकर जा रहा हूं तो यकीनन हबीब ने मज़ाहिर मेरे बाप के इस्तकबाल में जरूर आए होंगे। अगर जवान जा रहा है तो उसे भी सुकून मिल रहा होगा, क्यों ना मिल रहा होगा, उसके दिल तो ये होगा कि जरूर मेरे इस्तकबाल में कासिम और अली अकबर आए होंगे। हाँ जाने मोहतरम, अगर कोई जा रहा है कड़ियल जवान तो उसे भी इत्मीनान है कि जरूर मेरे इस्तकबाल में अब्बास अलमदार आए होंगे। तो हाँ जाने मोहतरम, परवरदिगार सबको नसीब करे उस राह में, इसमें कोई शक नहीं है कि नजर आता है कि यकीनन वो राह ऐसी है कि जिस राह में हमें महसूस होने लगता है कि जरूर इस राह में फातिमा भी है, जरूर इस राह में ज़ैनब भी है, जरूर इस राह में अली अकबर भी है, जरूर इस राह में अब्बास भी है, क्योंकि जरूर इस वजह से हमें नतीजा मिल रहा है क्योंकि वो शुजाअत, वो नेमत, वो सुकून इस राह में हासिल होता है जो दुनिया की किसी राह में हासिल नहीं होता। बस परवरदिगार की बारगाह में दुआ गो हूं, अपनी बात को तमाम कर रहा हूं कि परवरदिगार हमें तौफीक दे कि अगर हम नहीं जा पाए हैं वो हम जल्द से जल्द वहां पहुंच जाएं और ये तमाम वबा, ये परेशानियां जो हमारे लिए सबब बन रही हैं, हाइल हो रही है, परवरदिगार इस राह को हमारे लिए आसान फरमा।